بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچپن تھا تو جوانی ایک خواب تھا، جب جوان ہوئے تو بچپن ایک زمانہ تھا، جب دیس میں تھے تو پردیس اچھا لگتا تھا، اور اب پردیس میں ہیں آ کر گھر جانا اچھا لگتا ہے۔ کبھی ہوٹلوں میں جا کر کھانا اچھا لگتا تھا، اور اب گھر جا کر ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا اچھا لگتا ہے۔ کبھی اسکول میں جن کے ساتھ لڑتے تھے، آج انہی کو فیس بک میں تلاش کر رہے ہیں۔ خوشی اس میں ہے یہ آج پتہ چلا، بچپن کیا ہے اس کا احساس آج ہوا۔ کاش بدل سکتے زندگی کے وہ سال، کاش جی سکتے زندگی پھر سے ایک بار۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہو جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ جو درد شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جو اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان فرش سے عرش پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں، بہت کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ درد ختم ہو جاتے ہیں، تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے، اذیت کو بھی زوال آ جاتا ہے، لیکن دل سے اترنے والے کبھی دل میں دوبارہ پہلے جیسا مقام نہیں حاصل کر پاتے۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے لیکن عورت نہیں چھوڑتی، مرد چھوڑ کر پچھتاتا ہے لیکن عورت جب چھوڑ دے تو پچھتاتی نہیں۔ آپ کے عظیم ارادوں کا مذاق اڑانے والے لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ چھوٹے لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن عظیم لوگ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بن سکتے ہیں۔ آپ جتنا ڈریں گے لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے، جب ڈرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ سے ڈرنے لگے۔ غلط بات پر خاموش رہنا چھوڑ دیں، آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ہاتھی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی جاتی ہے، تب وہ زنجیر کو توڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر نہیں ٹوٹتی، کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہی اس کے ایک جھٹکے کے مار ہوتی ہے، مگر وہ کوشش ہی نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہاں اس نے ٹوٹنا ہے، اور وہ ساری عمر اسی زنجیر سے باندھا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ناممکن صرف وہ چیز ہے جو انسان سوچ لے کر یہ ناممکن ہے۔ زیادہ سخت نہ ہوں آپ ٹوٹ جائیں، اور اتنے بھی نرم نہ ہوں کہ آپ دب جائیں۔ شاخیں اگر رہی تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اپنی انا کو ساری زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ بھری ہوئی جیب آپ کو غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے اصل معنی سمجھا دیتی ہے۔ جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد یہی غلطیاں جمع ہوتے ہوتے ہمارا تجربہ بن جاتی ہے۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والے کے نام سے مشہور ہے۔ ایک سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ 10:15 ہو گئے ہیں،
کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت اور مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسی سیکنڈ والی سوئی کے مانند ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے والدین اور اساتذہ کرام، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جائیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اساتذہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ راستے پر کنکری ہی کنکریاں ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ یعنی باہر کے چیلنجوں سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ کامیابی کا نشہ دماغ کو چڑھنے مت دیجیے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے۔ 4 خطرناک قتل۔ منفی سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہو جاتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس نے سنا رونے سے حالات بدل جاتے ہیں، تو وہ رویا تو دن رات روتا چلا گیا، حالات نہیں بدلے۔ اس نے بہت شکایت کی، پھر اس نے سنا کہ ہنسنے سے حالات بدل جاتے ہیں، تو وہ ہنسا اور دن رات ہنستا رہا، حالات نہیں بدلے۔ وہ خاموش ہو گیا اور شکوے شکایت چھوڑ کے اپنے کام میں لگ گیا، حالات بدل گئے۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے۔ محنت ایک فصل کی طرح ہے، یہ وقت مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب اس کا انتظار ختم ہو جاتا ہے تو یہ تمہارا دامن بھر دیتی ہے۔ تم محنت کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، یہ شکایت نہیں تجربہ ہے۔ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، وقار بھی رزق ہے، اور سب سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ قدر نہیں کرو گے تو چھین لے گا اللہ، پھر چاہے وہ رزق ہو یا عشق۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسا ہی رکھتا ہے۔ غرور کس چیز کا، جب مٹی میں ہی جانا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں خاموش رہیے، جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو خاموش رہیے، جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہیں کی خاموش رہیے، جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو آپ خاموش رہیے، جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگیں تو آپ خاموش رہیے، جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لگایا جا رہا ہو خاموش رہیے، جب دوسروں سے اپنے معاملات طے کر رہے ہوں تو خاموش رہیے، جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بننے لگے تو آپ خاموش رہیے، جب آپ کسی پر تنقید نہیں کیجیے، خاموش رہیے، جب آپ بات کو
پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں خاموش رہیے، جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا نہ پڑے خاموش رہیے، جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہوں خاموش رہیے، جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائیں تو آپ خاموش رہیے، اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گرنا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ حسد یہ ایک مہلک مرض ہے جس سے متاثر شخص دوسرے انسان کو لہولہان کر دیتا ہے۔ یہ مرض انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا، بلکہ ہم جس انداز میں سچ بولتے ہیں وہ انداز کڑوا ہوتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کریں۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ کہاں غلط تھے یہ ہر کوئی نہیں بھولتا۔ رشتوں کے بقا کے لیے رابطہ ضروری ہے، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی مر جایا جاتے ہیں۔ آج اگر بچے سے کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اس کی ماں رسالے سے نگاہیں اٹھا کر ہوں ہوں کر کے کہتی ہے بری بات ہے، زمین سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالنا، جراثیم لگ گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے اگر شاہی ٹکڑا چھوٹ کر کچے فرش پر گرتا اور ہم اسے اٹھا کر پھر کھانے لگتے تھے تو اماں دور سے ہی جوتی اٹھا کر کہتی تھی ناشکرے ندیدے پہلے چوم کر اور پھر ماتھے پر لگا کر کھاؤ، رزق کی بے عزتی کی تو جان نکال دوں گی۔ وہ جراثیم سے زیادہ خدا سے ڈرتی تھی۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہوتے نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت اور عزت کے لیے بے شک جھک جائیں، مگر محبت اور عزت کسی سے جھک کر مت مانگیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اللہ کے راستے پر۔ اے زندگی ختم کر اب یہ آتی جاتی سانسوں کے سلسلے میں، تھک سا گیا ہوں خود کو زندہ سمجھتے سمجھتے۔ عزت دو لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت ہی نہ رہے۔ 4 بیویوں پر راضی یہ لوگ
4 بیٹیوں پر ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کے حسن سیرت، تعلیم، سمجھداری یا محبت نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔ اپنا غم کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو یا نہ ہو، نمک تو ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرتے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ جو چیز تم سے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس کی یاد تمہارے ذہن اور دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا رہو گے نہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ زندگانی کے مانند ہے، کہانی اپنے خوبصورت الفاظ ہی سے خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے اچھی لگتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پا لی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار، نہ تیری عطا کا شمار۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا درست ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔